لبیک 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 لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واحشرنا فی زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، ہماری یہ تراویح آج کی 14ویں تراویح ہے اور گویا یوں کہہ لیجیے کہ رمضان المبارک کی 14ویں رات ہے. آج کی تراویح میں 17ویں پارے کی تلاوت ہوئی. 17ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں، ایک تو سورہ انبیاء ہے اور دوسری سورہ حج ہے. سورہ انبیاء کو انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی نبیوں کے واقعات مذکور ہیں. کسی کا واقعہ تفصیلاً ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور دیگر بہت سے انبیاء کرام کا مختصر تعارف اور ان سے متعلق کچھ باتیں اس صورت میں ذکر کی گئی ہیں. لیکن چونکہ بکثرت انبیاء کا تذکرہ آیا ہے اس واسطے اس کا نام سورہ انبیاء ہے. اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی دوسرے رکوع میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر کے اپنی مخلوق پر یہ جتلا رہے ہیں، ان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اس کائنات کے نظام میں اگر کوئی عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ تنہا ایک اللہ کی ہے. اس کے سوا جتنے معبود ہیں وہ باطل ہیں. ذرا سا اگر انسان غور کرے تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے. کون ہے جس نے اس کائنات کو پوری زیب و زینت سے سجایا ہے؟ سورج چاند ستاروں کے نظام سے اور سردی گرمی کے موسموں سے اور دن اور رات کے اس نظام سے اور آسمان اور زمین کی اس نظام سے. اللہ نے جس نے اس کائنات کو سجایا ہے وہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا انہوں نے زمین میں اللہ کے علاوہ زمین میں بہت سے اور بھی معبود بنا رکھے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اوروں کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اللہ جو حقیقی ہے معبود حقیقی ہے، اگر اس کے سوا کوئی اور بھی اس کائنات میں رب ہوتا معبود ہوتا لفسدتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد آ جاتا اس میں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. دیکھیے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ کائنات کا یہ نظام منظم اور مرتب انداز میں چل رہا ہے، تو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح اس کائنات کے نظام میں ذرا سا بھی فرق پڑتا ہے کیا؟ آدمی اگر کہیں جانے کے لیے نکلتا ہے اور گاڑی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، مان لیجئے 10 بجے، لیکن گاڑی ذرا آگے پیچھے ہو جاتی ہے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ہمارے انڈیا میں تو کافی دیر بھی ہو جاتی ہے، تو انسان کا پورے نظام دن بھر کا کیا ہو جاتا ہے؟ درہم برہم ہو جاتا ہے. وقت پر وہ بازار میں پہنچ نہیں پاتا اور جس جگہ پر جا رہا ہے منزل پر وہاں پر پہنچ نہیں سکتا.
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اپائنمنٹ تھا، جو اس کی کسی سے ملاقات طے تھی، وہ بھی ڈیلے ہو جاتی ہے، بات آگے چلی جاتی ہے، پھر واپسی کا نظام مؤخر ہو جاتا ہے۔ ایک آدھے گھنٹے کے، ایک گھنٹے کے فرق سے پورے دن کا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، قربان جانے کو جی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ پر، اس کائنات کا سارا نظام، اس پوری کائنات کا نظام، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، بارش، سردی، گرمی، اور یہ پورے کے پورے دریا اور ہوا اور درخت اور پانی، سبزیاں، غلے، اناج، ان سارے کے سارے نظام کو ایک خوبصورت اور مرتب انداز میں اس طرح سے چلائے ہوئے ہے کہ کائنات کے نظام میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، ستارے اپنے وقت پر جگمگا رہے ہیں، چاند کا اپنا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ ماہرین کہتے ہیں، یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کے روزانہ کے نکلنے کا جو وقت مقرر ہے، اگر اس وقت کے نکلنے میں آدھے سیکنڈ کا بھی فرق ہو جائے، آدھا سیکنڈ پہلے نکلے، آدھا سیکنڈ بعد میں نکلے، ایک سیکنڈ پہلے نکلے، ایک سیکنڈ بعد میں نکلے، تو اس کائنات میں، اس آسمان میں، اس خلا میں اتنے اربوں کھربوں 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 ستارے پھیلے ہوئے ہیں، اور اتنا زبردست ٹریفک چل رہا ہے یہ کہ اگر سورج اپنے نکلنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر کر دے تو یہ سارے کے سارے ٹریفک آسمان کا اور کائنات کا یہ آپس میں ٹکرا کر، یہ سورج اور چاند اور ستارے اور یہ زمین اور مریخ اور زحل اور مشتری، یہ سب کے سب آپس میں ٹکرا کر پورے نظام کائنات کو درہم برہم کرے۔ لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، اور جب تک اللہ چاہے گا نہیں ہوگا۔ ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے جب سورج اپنے وقت مقررہ سے تاخیر پہ نکلے گا، اور بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا، اور وہ بھی ایک وقت کے لیے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہے۔ اس کے سوا آج تک کبھی اس سورج کے اور چاند کے اور ستاروں کے اور اس پورے سیاروں کے نظام میں ایک سیکنڈ کا بھی کبھی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو ایک کی مرضی ہوتی کہ بارش برسائی جائے، دوسرے کی مرضی ہوتی بارش نہ برسائی جائے، اب کیا ہوتا؟ دن نکالا جائے نہ نکالا جائے، کیا ہوتا؟ ارے ذرا سوچو تو صحیح، کسی گھر کے اندر اگر دو سربراہ جمع ہو جائے، ملک کی اور عالم کی بات تو بہت بڑی بات ہے، کسی گھر کے اندر اگر دو بڑے جمع ہو جائے اور کسی ایک کی برتری کو تسلیم نہ کیا جائے تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک گاؤں کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک تنظیم کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو اس کائنات کے نظام کے دو اللہ، دو معبود کیسے ہو سکتے؟ انسانی عقل کہتی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ پھر یہ عقل کے خلاف کیسے کام کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود کیسے مانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اس کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الہیت میں کسی اور کو کیسے شریک کرتے ہو؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے جو عرش اعظم کا رب ہے ان تمام عیوب سے، ان تمام مشرکانہ باتوں سے جن کو یہ مشرک اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ ایسا با اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیوں ہوا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں، کسی کا حوصلہ نہیں اور کسی کو اتنا اختیار نہیں۔ وهم يسألون، ہاں ان سے قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر انبیاء کرام کے قصوں کو ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا ہے، اور کافی تفصیلی طور تقریباً 2-3 صفحات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ پھیلا ہوا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اپنے وقت کے جلیل القدر نبی ہیں۔ انبیاء کرام میں بھی درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے اندر بھی ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، تو انبیاء کرام کے بھی درجات ہیں، اور ظاہر بات ہے سب سے بڑا درجہ اور امام الانبیاء اور سب کے سردار
سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، ہمارے نبی کا خاتم النبیین رحمۃ اللہ، خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ تو سب سے بلند ہے۔ آپ کے بعد جن انبیاء کرام کو اللہ نے فضیلت دی ہے آپ کے بعد، تو ان انبیاء میں سے اگر 2-3 کو چن لیا جائے تو اس میں بھی سب سے بڑا مرتبہ جو نظر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قصے کو بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی قوم کو دعوت دی، 7ویں پارے میں بھی کچھ تذکرہ گزرا۔ آپ نے کس طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، آپ نے قوم کو ایک میلے میں جانے دیا اور پیچھے ان کے معبودات باطلہ کو توڑ کر رکھ دیا اور ایک بڑے ان کے معبود باطل کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ لوگ آئے، دیکھا تو یہ حشر، پوچھا کس نے کیا؟ اور کس نے کیا دیکھنے والا کوئی نہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہوگا، وہ تو ہمارے بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا اور ان کی مذمت بیان کرتا تھا۔ بلایا گیا حضرت ابراہیم کو، تم نے کیا؟ کہا کہ میں کیوں کروں، اسی سے پوچھ لو جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، وہ بتائے گا تم کو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو خود ہی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی یہ پتھر یہ ہم کو کیسے بتلا سکتا ہے، یہ ہمیں جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ جواب تو یہ دیتے نہیں، کھاتے پیتے نہیں، کچھ بولتے نہیں۔ تو ذرا شرمندگی کے ساتھ سر اٹھا کے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، سمجھایا بڑی محبت سے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی اور ایسے معبودوں کی جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ لیکن ان کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ایسا کرو کہ ابراہیم کو اس کی سزا دینے کے لیے آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے آگ جلاؤ اور اس آگ میں حضرت ابراہیم کو اس کے اندر جلا دو، جلا دیا جائے۔ چنانچہ کئی دنوں تک اس آگ کو دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، دور دور سے لکڑیاں لائی گئیں اور پھر قریب آگ چلائی گئی، لیکن آگ کو بھڑکایا گیا، اس کو پھونکا گیا کئی دنوں تک۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آگ اتنی زبردست بھڑک گئی اور اتنی دور دور تک وہ پھیل گئی تھی اور اس کی لپیٹیں ایسی آسمان کی طرف جا رہی تھی کہ اس کے قریب سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا تو جل کر بھسم ہو کے نیچے گر جاتا۔ تو آگ تو جلانے کو جلائی، لیکن قریب جائے کیسے اور ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ تو ایسے وقت میں ایسے لوگوں کا ساتھ بھی ہے نا شیطان دیتا ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کی رہبری کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جب مشرکین مکہ مشورہ کر رہے تھے مکہ میں کہ کیا کیا جائے اور کیا صورت ہو کہ آپ کو اس کام سے روک دیا جائے، اس وقت بھی شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا اور انہیں ایسے مشورے دیے تھے اس نے، جس پر انہوں نے بعد میں عمل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو اپنا بڑا اور بزرگ تسلیم کیا تھا۔ تو یہ حضرت وہاں پر بھی پہنچ گئے حضرت ابراہیم کی قوم کے پاس اور ان کو عقل دی اور کہ بولے گوپھن بناؤ، منجنیق بنائی جائے اور اس میں ابراہیم کو رکھ کر پھینک دیا جائے، قریب جانے کی تو ہمت نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ اس زبردست آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا۔
آگ بھی کیسی کہ قریب سے کوئی پرندہ بھی اگر پہنچ جائے، وہاں سے گزر جائے تو جل کر بھسم ہو کر ختم ہو جائے، خاک راکھ بن جائے۔ تو اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کسی بھی طرح ابراہیم کا اس میں بچاؤ ہو سکتا یا ابراہیم اس آگ سے بچ سکتے تھے۔ لیکن دوسری طرف ایک آدمی جس کی موت یقینی ہو اور جل کر جس کو مرنا ہو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کی خود کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے پورے اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم کو گوپن سے پھینکا گیا اور وہاں آگ میں جا کر گرنے کا وقت اور سمے 1 سیکنڈ کا ہوگا، 1 منٹ کا وہ وقت ہوگا، لیکن بظاہر 1 منٹ کا وہ وقت تھا، لیکن پوری مخلوق پر اس وقت اور آسمان کے فرشتوں پر اس مختصر سے لمحے میں قیامت گزر گئی۔ قیامت گزر گئی۔ کون تھے یہ؟ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے، وقت کے نبی تھے اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے۔ ہاں، زمین و آسمان کی گردش کو یا تھم گئی تھی، فرشتے بھی محو حیرت تھے کہ اللہ کے پیارے کو آج اللہ کے نام پر آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ چیخ اٹھے فرشتے، زمین اور آسمانوں کی مخلوقات چیخ اٹھی، اے اللہ، اے رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے؟ لیکن خلیل بھی تو خلیل تھے نا، وہ ایسے ویسے خلیل نہیں تھے۔ ہاں، وہ حقیقی خلیل تھے، اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی رچی بسی تھی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر محبت کا کوئی مظہر دیکھنا ہو تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جبریل تم کو بھی اجازت ہے، میکائیل تمہیں بھی اجازت ہے، تمام فرشتوں کو اجازت ہے، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کریں تو ٹھیک ہے، مدد کرو ان کی۔ فرشتے پہنچے، آنن فانن، وہی 1 سیکنڈ کا وقت جو 1 منٹ کا وقت ہے، ہاں، اس 1 سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ کا جو وقت ہے گوپن سے پھینکے جانے کا اور آگ کے درمیان میں جو وقت آگ میں گرنے کا، اس درمیان میں جو 1 منٹ کا جو وقت ہوگا، بلکہ اس سے بھی کم، اسی 1 منٹ کے کھیل، اسی 1 منٹ کے وقت کا سارا کھیل تھا۔ فرشتے پہنچے اور مدد کی درخواست کی، آپ چاہیں تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ آگ کیا اس طرح کی، اس سے 10 گنا بڑی بھی اگر آگ ہو تو آپ کو اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک عجیب جواب دیا، حضرت ابراہیم نے ایک عجیب جواب دیا جو واقعتاً آپ کی شاعر شان تھا۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ٹھیک ہے، جلدی سے ہٹا دو، مجھ کو بچا لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا تم اپنی طرف سے آئے ہو؟ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا تم اپنی طرف سے آئے ہو؟ اما منک فلا و اما من اللہ فنعم، اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اجازت ملی، اللہ نے حکم نہیں دیا، ہمیں اجازت دے دی، ہم اپنی طرف سے آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جس کے نام پر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اسے میرے حال کی خبر ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہے، بس وہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ اوہو، یقین دیکھیے حضرت ابراہیم کا، توکل دیکھیے، اور اللہ پاک کی ذات عالی سے محبت دیکھیے۔ پھر اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا، ہم نے کہا، ہم نے براہ راست کہا
ہم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، درمیان سے سارے پردے مدد کے اور واسطے اور ذرائع سب ہٹا دیے۔ ابراہیم اسرافیل کا واسطہ بھی ہٹا دیا، میکائیل کا واسطہ ہٹا دیا، جبریل کا واسطہ ہٹا دیا، پانی کے فرشتوں کا واسطہ ہٹا دیا اور ہوا کے فرشتوں کا بھی واسطہ ہٹا دیا۔ براہ راست ہم نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے اجازت نہیں ہے کہ ابراہیم کے جسم کا ایک بال بھی جلے اور ابراہیم کے کپڑوں کو بھی دھواں لگے، تجھے اس بات کی اجازت نہیں، میرا محبوب تیرے اندر آ رہا ہے، بردن و سلاما علی ابراہیم، تجھے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہونا ہے، اور ٹھنڈا برف کی طرح نہیں کہ انہیں تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ہے۔ آگ نے گویا آپ کو اپنی گود میں لے لیا، بال بھی، وہ آگ جس کے قریب سے چل کر اڑ کر گزرنے والا پرندہ بھی جل کر خاک ہو جاتا تھا اور بھسم ہو جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکار نہیں کر سکی، اس لیے کہ وہ بھی اپنے خالق کے تابع تھی۔ اللہ فرماتے جب ابراہیم نے ہم پر مکمل بھروسہ کیا نا، مکمل، کوئی واسطہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی بیچ میں کوئی کچھ نہیں، براہ راست اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی طرف رجوع رہے، قلنا یا نار کونی، تو پھر ہم نے براہ راست مدد کی ابراہیم کی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ذرا ایک منظر وہ بھی دیکھیے جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ سے محبت کا، تعلق کا ایک منظر وہ بھی دیکھیے۔ بدر کے موقع پر جب آپ سجدے میں گر کر رو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے سرک گئی تھی اور پیچھے سے حضرت ابوبکر کو آپ پر بڑا رحم آ رہا تھا، بار بار کر رہے تھے اللہ کے رسول اٹھیے اٹھیے اٹھیے۔ آپ کا یہ رونا دیکھ کر تو عرش کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے، اللہ کو یقیناً آپ پر رحم آ گیا ہوگا، اور آ گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، 3000 فرشتوں سے مدد کروں گا، 5000 فرشتوں سے مدد کروں گا، لیکن قربان جائے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ اپنا سر مبارک نہیں اٹھا رہے تھے۔ فرشتوں کی مدد تو تسلی کے لیے تھی نا، فرشتوں کی مدد تسلی کے لیے تھی نا ایمان والوں کی، خود اللہ نے ذکر کیا نا آگے چل کر، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم۔ فرشتوں کی مدد تو تسلی کے لیے تھی، ہاں حقیقی مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا، 3000 سے مدد کروں گا، 5000 سے مدد کروں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کہا، اے میرے محبوب، میں براہ راست تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ لڑو مشرکین سے۔ تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست مدد ہو، اور اللہ نے کہا نا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ یہ 1000 اور 3000 اور 5000 فرشتوں کی مدد یہ تمہاری تسلی کے لیے، تمہاری بشارت کے لیے ہے، اور حقیقی مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، حقیقی مدد تو اللہ کی ہے، اور حقیقی طاقت تو اللہ کی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے کوئی اس کا بات بیکار نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے ایک جنگ کے موقع پر، اور تلوار اٹھا کر بازو میں رکھی تھی، ایک کافر آیا، صحابہ کرام دور دور تک بکھرے ہوئے تھے، ایک کافر آیا، تلوار کھینچی، اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار سوتی ہوئی ہے، وار کرنے کے لیے تیار ہے، کہنے لگا یا محمد، اے محمد ذرا بتاؤ تو صحیح، من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟
تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ سارے اسباب ہلاکت کے ہیں، سارے اسباب، لیکن جو نبی ہوتا ہے نا اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ سارے اسباب ہلاکت کے ہیں، بتاؤ کون مجھ تمہیں بچائے گا؟ کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ پتہ نہیں وہ آپ نے کس گہرائی کے ساتھ کہا کہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آج ہم بھی اللہ اللہ کہتے ہیں لیکن وہ طاقت ہمارے اندر نہیں، اس لیے کہ ایمان بنا ہوا نہیں، دل کے جذبات بنے ہوئے نہیں۔ وہ اللہ جو نکلتا ہے زبان سے نکلتا ہے، دل سے نہیں نکلتا۔ خیر، زبان سے نکلنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضور نے پوچھا تلوار ہاتھ میں لے کر، اب بتاؤ کون بچائے گا تمہیں بڑا ناز تھا نا اپنے طاقت پر، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا کہ معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ بہترین انداز میں اس نے کہا کن خیر آخرین، یعنی اگر ہم معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں نے بھی تلوار اٹھائی تھی، آپ کو دھمکی دی تھی، آپ نے اٹھائی تو آپ احسان کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اس کا راستہ خالی کر دیا، وہ چلا گیا اور اپنی قوم کو جا کر کہنے لگا لوگوں، آج میں نے زمین پر، روئے زمین پر سب سے بہترین انسان سے ملاقات کی تھی۔ پھر وہ اپنی قوم میں گیا، واپس آیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اگر بھیجا ہے تو ٹھیک۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اپنی طرف سے آئے، کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم براہ راست اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بجائے مخلوق کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں وہاں وہاں جا کر اور ہر جگہ کی ٹھوکریں کھا کر جب رسوا ہو جاتے ہیں تب پھر ہم اللہ کی طرف آتے ہیں۔ خیر، کم سے کم مسلمان ہے تو آئے گا تو اللہ کی طرف ہی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، تو اللہ در در پر جا کر سر جھکانے سے بچائے گا اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ بچائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ نے آپ کو جو حبیب بنایا تھا، خلیل بنایا تھا، اللہ نے آپ کو جو خلیل بنایا تھا، اس کی وجہ اور اس کا پس منظر اور اس کی ایک گویا اس کی شہادت حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں، جب ان کی قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے اور انسانی شکل میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم نے پہچانا نہیں تو جلدی سے گھر میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے آپ۔ تو دیکھا مہمان آئے ہیں، جلدی سے گھر میں گئے اور جا کر ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ان کے سامنے رکھا۔ تو وہ تو فرشتے تھے، کھانے سے انکار کیا، بلکہ پہلے یوں کہا کہ ہم بغیر قیمت کے کھاتے نہیں ہیں، ہم بغیر قیمت کے کھاتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا قیمت لے کر کھاؤ گے؟ ہاں کھائیں گے۔ تو اچھا چلو اس کی قیمت بھی تم ادا کرنا۔ بولے کیا؟
بولے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہی کیا ہے؟ اس کھانے کی قیمت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ اللہ نے جو انہیں اپنا محبوب بنایا ہے نا، اللہ نے جو انہیں خلیل بنایا ہے، وہ اسی لیے بنایا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خلیل بنایا ہے نا، وہ اسی کے مستحق ہیں کہ کسی بھی چیز پر اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ اور بھی سنا دوں آپ کو، حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت کیسے بسی ہوئی تھی۔ وہ تو واقعات ہیں ہی کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے تھے، وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، وہ عشق کا بہت بڑا، سب سے بڑا امتحان تھا، وہ تو ہے ہی۔ اسی کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی سنتے چلے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، آپ کے پاس بکریاں تھی اصل میں، اور بکریوں کو لے کر آپ جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی جا رہا تھا، وہ بڑے پیارے انداز میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو، اللہ کی حمد کو بیان کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے سنا تو سنتے رہ گئے۔ جب اس کے الفاظ ختم ہو گئے تو آپ کو بڑا اچھا لگا، بہت پیارے الفاظ تھے وہ، تو کہا کہ ذرا یہ الفاظ دوبارہ دہراؤ نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے دہراؤں، میرا وقت بھی قیمتی ہے۔ بولے نہیں، دہراؤ نا، ایک مرتبہ دہرائیں گے تو اس میں سے آدھی بکریاں میں تم کو دوں گا۔ دیکھو پکا؟ بولے پکا۔ تو دہرا دی انہوں نے، اور آپ کو مزہ آ گیا، آدھی بکریاں تو دے دی، اور مزہ آ گیا تو کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے پڑھو نا۔ تو بولے کیا دو گے؟ بولے دوسری آدھی بکریاں دے دوں گا۔ وہ پوری کے پوری آدھی بکریاں، سینکڑوں ہزاروں جو بھی تھی، دوبارہ دے دی، اور پھر سے انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا۔ اب آپ کو اور پیارا لگا، کہنے لگے ایک مرتبہ اور پڑھو نا۔ تو اس نے کہا، اس بندے نے، وہ جو سامنے شخص تھا، اس نے کہا کہ اب تو کیا دو گے تم؟ پہلے ہی بکریاں دے چکے ہو، اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب تم کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ایسا ایک کام کر، تو نے بکریاں تو لینی ہیں، لیکن چرانے کے لیے تجھے کوئی چرواہا لگے گا نا، کوئی نوکر لگے گا نا، تو ایک کام کر، مجھے رکھ لے نوکر بنا کر بکریوں کو چرانے کے لیے، لیکن پھر سے ایک مرتبہ وہ اللہ کی حمد کے کلمات دہرا دے۔ اس شخص نے کہا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں انسانی شکل میں فرشتہ ہوں، آپ کے محبت کو آزمانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ سوچئے تو صحیح، کیا عشق و محبت کی کیفیات ہوگی حضرت ابراہیم کے دل میں۔ اگر اس کا ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے نا، تو نہ معلوم ہم ولایت کے کس مقام پر ہوں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت بہت بڑی چیز ہے دوستو، اور ہم سب کو مل سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ ایک بارش میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، ایک ذراع بڑھتا ہوں۔ وہ ایک ذراع میری طرف بڑھتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ میرا جب قرب حاصل کرتا ہے نا، بندہ میرا جب قرب حاصل کرتا ہے تو کیسے حاصل کرتا ہے؟ تو فرائض کے ذریعے سے، فرائض کی پابندی، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، پھر فرائض کے بعد پھر نوافل کا نمبر آتا ہے، نوافل، نفل نمازیں، نفل عبادتیں، ذکر، یہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنی محبت دے دیتا ہوں۔ ہاں، اور پھر جب میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں نا، میں جب اسے اپنا بنا لیتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں،
تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے دے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے آگ سے پناہ مانگے تو میں اس سے آگ سے پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ میں اسے اپنا محبوب بنانا۔ دوستو، اللہ کا محبوب بننا بہت آسان، اللہ کا ولی بننا بہت آسان، بہت آسان۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ بہت آسان، چند دن کسی اللہ والے کے ساتھ میں رہ لیجئے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے، اور اپنی زندگی میں اتباع سنت کو لازم کر لیجئے کہ ہمارا صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک اور پوری زندگی کا ہر عمل اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہوگا۔ بس یہ نسخہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا۔ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ رہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے اور اتباع سنت کو لازم پکڑیے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان قصوں کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم کی اللہ سے جو محبت تھی اس کے توفیل ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت کے کچھ ذرات، اپنی معرفت کے، اپنے عشق کے کچھ ذرات ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اور ہمارے قلوب کو بھی اپنی محبت سے گرمائیے، اور ہمارے سینوں کو بھی اپنی معرفت اور عشق سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا نور عطا فرما اور دل کا سرور عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔